والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الباب الثانی، دوسرا باب، باب التوبہ، توبہ کے بارے میں، توبہ کا باب۔ تو درس حدیث میں دوسرا باب شروع ہوا ہے۔ پہلے باب میں حسن نیت، اخلاص کے بارے میں بات چیت چلی تھی۔ جتنی بھی احادیث آئی تھیں ان سب احادیث میں یہ بتایا گیا کہ آدمی سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھنا ہے اور اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، اور دوسری یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ تو وہ باب ختم ہوا، اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ قال العلماء، علماء فرماتے ہیں التوبہ واجبہ من کل ذنب، کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ علماء نے کہا کہ توبہ ہر گناہ کے لیے ضروری ہے، ہر گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اگر گناہ اللہ کا ہو، نافرمانی اللہ کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر گناہ اللہ کا ہو، بندوں کا اس میں کوئی تعلق نہ ہو، یعنی بندوں کی حق تلفی نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ارے بس علماء فرماتے ہیں کہ اگر گناہ، اگر نافرمانی اللہ کی ہے، اللہ کی کرے ہی نافرمانی، کسی انسان کے ساتھ نافرمانی نہیں کیے ہیں، کسی انسان کو تکلیف نہیں دی ہے، کسی انسان کا حق مار کر نہیں کھائے ہیں، کسی انسان کو قتل نہیں کرے ہیں، کسی بھی انسان کو ہمیں تکلیف نہیں دیے ہیں، صرف نافرمانی اللہ کی کرے ہیں، تو اب یہ نافرمانی سے پاک ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کیے ہیں تو 3 شرطیں ضروری ہیں۔ وہی فرماتے فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بین العبد و بین اللہ تعالی لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط، اگر گناہ، اگر نافرمانی اللہ کی ہے، کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے، اس میں کسی انسان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوئی ہے، کسی انسان کے حق کے تعلق سے نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں، یعنی صرف اللہ کی نافرمانی کیا ہے۔ احدها ان یقلع عن المعصیہ، پہلی شرط یہ کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کرنے والا پہلا کام کیا کرنا؟ غلط کام کو چھوڑنا۔ گناہ کرتے کرتے توبہ کر رہا ہے، نہیں، گناہ چھوڑنا، پہلا کام گناہ چھوڑنا، پہلی شرط۔ والثانی ان یندم علی فعلها، ندم یندم، دوسری شرط یہ کہ اپنے کیے پر، اپنے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو۔ دوسری شرط توبہ کے لیے، پہلی شرط کیا؟ گناہ کو چھوڑ ڈالنا۔ دوسری شرط کیا؟ جو کام کیا ہے غلط کام، اس پر شرمندہ ہونا۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور تیسری شرط یہ کہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ یعود الیہا ابدا، کہ کبھی بھی دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا کس کی طرف؟ گناہ کی طرف۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھو، فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ صحیح نہیں۔ تو توبہ، ہماری توبہ قبول ہونا ہے، لیکن یاد رکھو پہلے میں شرط لگایا ہوں کہ کون سے گناہ کی توبہ بول رہی؟ اللہ کی نافرمانی کی توبہ۔ مخلوق کے ساتھ گناہ کیے، مخلوق کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کی الگ شرط ہے، لیکن یہاں بات چل رہی ہے سب سے پہلے اللہ کے حق میں، اللہ کے حق کو ہمیں چھوڑ دیے ہیں، اللہ کی حق تلفی کیے ہیں، تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 شرطیں ضروری ہیں، تب جا کر اللہ معاف کرتا، ورنہ نہیں معاف کرتا۔ پہلا کیا؟ گناہ کو چھوڑ ڈالنا،
شراب پی رہا ہے، شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے، شراب کو چھوڑنا، پیتے پیتے نہیں، چھوڑ ڈالنا۔ دوسرا کیا کہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونا، اسے شرم بھی آنا۔ شرم کسے بولتی کہ معلوم ہو گیا پورے گاؤں والوں کو، معلوم ہو گیا ماں باپ خاموش کھڑتا نہیں گردن جھکا لگا، سب بولتے رہتی تو ایسا کرتا ہے، ہمیں سوچش نہیں تھا، تیرے بارے میں ہم نے یہ امید ہی نہیں تھی کہ تا اچھا بچہ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آتے رہتے۔ کیا مطلب اس کا کہ اسے اپنے کیے پر کیا ہے، شرم ہے، اپنے کیے پر انہیں شرمندہ ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ تیسرا کیا، پکا ارادہ، پکا عزم کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 ارادے کر لے کو اللہ کے سامنے، اللہ آپ سے میں نہیں کرتا، مجھے معاف کرو گے تو اللہ فوراً معاف کر دیتا۔ اگر 3 میں سے ایک بھی چھوڑ ڈالے تو ایک بھی ختم ہو گیا تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں ضرور، تمہیں پکا ارادہ کرے نہیں گناہ چھوڑنے کا، بار بار آ کر تمہیں اللہ کے دربار میں روتے ہی اللہ توبہ قبول کرتا نہیں، کہ تو تمہیں پکا ارادہ کے لیے کیا ہو گناہ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے علماء کی باتیں اللہ اکبر دلوں کو چیرتی ہوئی نکل جاتی، کہ ایک عالم سب کی زبان سے سنیا تھا، ہمیں نام نہیں آ رہا ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال کعبۃ اللہ کو جاتے، خالی حج میں 60 لاکھ کا مجمع، اس سے زائد صرف ذی الحجہ، ذی قعدہ ذی الحجہ 2 مہینے 40 دن، پھر 10 مہینے عمرے، خصوصاً رمضان کا عمرہ، کیا بھرکو رہتا کہ تمہارا کیا مجمع، اور لاکھوں کروڑوں انگنت مسجدیں، لاکھوں کروڑوں انگنت خانقاہیں، لاکھوں کروڑوں انگنت مراکز، لاکھوں کروڑوں انگنت مدارس، اتنے سارے لوگ رمضان میں ہاتھ اٹھا کو چیخ مار مار کے روتے، شب قدر میں، تاخراتوں میں، تراویح کے بعد تہجد میں، اتنا روتی کہ دعائیں آسمان تک بھی جاتی نہیں تھی۔ لوگ میدان عرفات میں چیخ مار مار کو روتی تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کو روتی تھے، لیکن ان کی دعائیں آسمان تک بھی چھوتی نہیں تھی۔ کیوں بولو؟ دل میں ابھی بھی کفر باقی ہے، دل میں ابھی بھی دشمنی باقی ہے، دل میں ابھی بھی بدلہ لینے کی جو آگ ہے نہیں ابھی بھی دل میں چھے۔ مسجد میں روتی، لیکن مسجد کے باہر جا کر جس بھائی سے دشمنی کرنی اس بھائی کو بات کرتے نہیں، پھر دشمنی کنٹینیو کرتے۔ حج کو جا کاتی، عمرہ جا کاتی، لیکن جن سے رشتہ توڑ لیے ہیں ان سے رشتہ جوڑتے نہیں، پھر اور مضبوط کرتی ہو دشمنی کو۔ کعبۃ اللہ کو پکڑ کو روتے رہتی، لیکن ان کا دل فوراً یہاں روتے ہی فوراً کمرے کو جانا، جا کو اپنی معشوقہ سے بات کرنا۔ تو دل کے خیالات ابھی بھی دل میں ہی، خیالات ابھی بھی ہی گندے خیالات، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہی ہے۔ اللہ کہاں سے سنتا؟ نہیں سنتا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھے پڑھ کو رو رہا تھا، بہت زیادہ لیڑ کو رو رہا تھا، اللہ سے کہنے لگے اللہ کیا ہو رہا ہے انہیں؟ اللہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی دعا کو کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے، حکم تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ کہنے لگا موسیٰ تو میں صرف اس کے آنکھیں کے پانی کو دیکھ رہا، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں ابھی بھی غیروں کی محبت چھپی ہوئی ہے، پہلے اس سے توبہ کرو گا نا، بعد میں یہ قبول کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے بھائی تو دل میں کسی سے محبت کر رہا ہے دل سے؟ جی ہاں۔ ارے کم بخت، پہلے اس سے توبہ کر بھائی۔ روٹی میں بہت زیادہ پانی بھی ڈالو، لیکن اس میں 2 یا 3 پیشاب کے خطرے پڑ گئے تو بھی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کیا ہوگا بھائی؟ پانی زیادہ کون سا ہے؟ پاک پانی سے اکثریت کس کی ہے، لیکن کراہت محسوس ہوتی ہے۔
10 جوس کے بڑے بڑے گلاس رکھے ہوئے ہیں. ارے بس ایک آدمی کو بولے 10 بھی تم نہ انہیں خوشوں کو پینے گیا, لیکن اسے روکے, رک گیا. کیا یہ 10 میں سے کون سے میں پیشاب کا خطرہ پڑیا مانگنے, لیکن ہمارا بچہ جاتا آتا دال لگ گیا, ٹراف دال لگ گیا, دال لگ گیا ہمارا بچہ, لیکن کس میں گرا معلوم نہیں, لیکن 10 بھی تمہارے لیے اچھی. ارے بس 20 گلاس خون نکلے سکا مارتا ہو سکا کئی کو شروع میں بولنا نہیں, آج دلا کو آخر میں کیا بول رہا, پیشاب کے خطرے ہی بول رہا. وہ انسان مولانا دعائیں قبولی چھوڑی نہیں, مولانا کیا ہو رہی نہیں, دعائیں قبولی چھوڑی نہیں. مولانا کیا ہوا بھائی, کیا کہ مولانا نے دعائیں قبولی چھوڑی نہیں, بہت روتا ہوں, اللہ کیا کہ سنتاش نہیں. اچھا گھر کا معاملہ کیسا ہے, ہمارا ابا منجے ہوتا نہیں, میں ہمارا ابا کو سب پسند کرتا نہیں, منجے ہوتا نہیں ہمارا ابا کو, تو ٹھیک ہے اب وہ قبول رہ سکا. کیا ہوا بھائی, بیوی کے کام پسند نہیں آئے, اس لیے میں کار رکھنا ہمارا کیا ہوا سکا. میں حضرت کے پاس آیا, ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا کہ حضرت بہت سارے دکان تھے ہمارے, بہت پیسہ تھا ہمارے پاس, لیکن چند سالوں سے کیا کہ معلوم نہیں کہ پورا کا پورا قرضے میں پورا کا پورا ہمیں ڈوب گئے, پورا کا پورا ختم ہونے لگا. ابھی ایک دکان ہے اور وہ دکان بھی ہمیں بیچنا چاہتے ہیں, قرضہ ہے بہت زیادہ ہے. گھر ہے وہ گھر بھی ہم بیچنا چاہتے ہیں, کرائے کے گھر میں جانا ہے. دعا کرو حضرت, حالات بہت نازک ہیں. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا آیا, باپ جانے کے بعد بیٹا آ کر کہنے لگا جو شکایت باپ کر کو گئے تھے وہ شکایت بیٹا بھی کر کے گیا. تو حضرت کہنے لگا ابھی ابھی تمہارا ابا آئے تھے, سنا کر گئے. ہاں حضرت, مجھے اور ہمارا ابا کو کئی سالوں سے بات چیت نہیں, کب بھی ہمارا ابا کی ضرورت, غلطی میری نہیں, غلطی کس کی, ہمارا ابا کی. تو حضرت بولے کہتے اگر غلطی ابا کرتے تو اللہ تم نے ابا بناتا, ہم کو بیٹا بناتا نہیں, لیکن باپ کس سے بنایا ہے, ابا کچھ نہ بنایا, تم نے بیٹا بنایا ہے. تو زیادہ فوقیت اللہ ان کو دیا ہے, تم نے کم دیا ہے. غلطی تمہاری ہو یا تمہارا ابا کی ہو, لیکن تمہارے باپ ہی ہو. کیا کرو, جا کو بات کرو. اصل چیز وہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, وہاں جا کو بات کرو, ان کو راضی کرو. تو چند دن کے بعد دونوں باپ بیٹے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آئے گئے تھے, لا کر کہنے لگے کہ حضرت اللہ کی شان, اللہ کی مرضی, جو کچھ ہمارا گیا تھا کہ سب آ گیا. تو حضرت یہ بات, یہ قصہ سنا کے کہنے لگے کہ اصل چیز تمہیں دیکھو گھر میں کسی سے لڑ لیے ہوں گے, اسی لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں. گھر میں نہیں تو بھی خاندان میں, خاندان میں تو بھی پڑوس میں, رشتہ داری میں, محلے میں, گاؤں میں کسی ایک کی نفرت دل میں رکھ لے رہتی, اس لیے وہ چیز اللہ کی جو رحمت آنا تھا وہ رک جاتی. 3 دن سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرے, اگر اسی حالت میں مر جائے تو اللہ اٹھا کو جہنم میں پھینکتا کہتا. 3 دن سے زیادہ کسی کو نہیں بات کرے, جمعرات کے دن عمل اللہ کے سامنے جاتا کہتے ہیں, اللہ بولتا کہتا بند کرو بھائی, ڈھک پھینکو بھائی, اس کا نام ہے عمل, ضرورت نہیں, اس کی نہیں کیا نہ کرو. اصل چیز جو ہے وہ ختم کرنا نا, وہ نہ اصل ہے. یس تو امتحان ہے کہ 23 سال ستانے والے معجزے دے کے, چاند کے 2 ٹکڑے دے کے, پھر بھی مانے نہیں, کم بخت. چاند کے 2 ٹکڑے کرے ہمارے نبی, مانے نہیں. یہ پیالہ دودھ 70 صحابہ پیے پیٹ بھر کو, دیکھے آنا کہ منافقین, پھر بھی مانے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن دیکھے, پھر بھی مانے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی جو بکریوں کی ران تھی, اونٹ کی جو ران تھی, اس میں کئی سارے لوگوں کو دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خندق میں ایک عورت اپنے بھائی کو یا بیٹے کو
یا شوہر کو کھجور دینے کے لیے لائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر دسترخوان میں رکھو، اس میں کچھ پڑھ کے دسترخوان بچھا لے، صحابہ سے کہنے لگے کھاتے رہو، صحابہ کھاتے گئے پورے کے پورے صحابہ پیٹ بھر کو کھا لیے، لیکن کھجور ہوتے کے ہوتے تھے، سب دیکھ رہی ہے۔ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، 8 جنتیں، 7 جہنم، اللہ کا دیدار، پورا اللہ ایک رات میں پھر آپ کو بھیجا، سب کو معلوم، دیکھے لیکن مانے نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی فتح مکہ کے وقت کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاف۔ کتنا ٹارچر کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قد اخفت فی اللہ ما لم یخاف به احد، کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا نہیں اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ قد اذیت فی اللہ ما لم یؤذ به احد، کہ جتنا مجھے تکلیف دیا گیا اتنا کسی کو تکلیف نہیں دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول دیے؟ آج سب کو معافی ہے، جو وہ بھی سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ان کو معاف، جو بھی ہتھیار ڈال دیتا ان کو معاف، جو بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے ان کو معاف، جو بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہے ان کو معاف۔ کیا معافی کا چادر پھیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو اللہ ہمارے نبی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ ہمارے نبی کی سب سے اچھی صفت تھی کہ اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی بھی بدلہ نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی۔ اسی لیے اللہ کو اتنا پیار ہمارے نبی سے کہ تو تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی عادت اپناؤ۔ اللہ کی عادت کیا؟ اللہ بدلہ نہیں لیتا، جلدی ڈھیل دیتا رہتا اللہ۔ اگر اللہ بدلہ لینے میں آگا رہتا تو ایک کافر کو بھی اللہ زندہ نہیں رکھے رہتا، ایک مشرک کو بھی اللہ زندہ نہیں رکھے رہتا۔ اتنا کھانے کے بعد اللہ کی اتنی نافرمانی، اللہ چھوڑ ڈالتے، پکڑتے تھے نہیں، لیکن نہیں، معاف کر ڈالتے ہیں اللہ، ڈھیل دیتے ہیں اللہ۔ تو اصل چیز جو ہے اپنے دل کو پاک کرو، پھر اللہ کے دربار میں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ اٹھا کو بولو، دیکھو اللہ میں آپ سے کرتا نہیں، اللہ کے معافی کا اعلان آ جاتا۔ دل کو اسی طرح رکھ کر پھر آ کر اللہ کے سامنے رونا، پھر باہر جا کے اوچھ کاما کرنا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، گناہ سے پوری زندگی ہمیشہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنے کیے پر شرمندہ نہیں، شان سے کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا نہیں۔ کتنے بڑے مہربان اللہ کہ علماء کیا بات لکھی ہے، دیکھو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارا ابا ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، جنت میں بھول ہوئی، گناہ نہیں، ارے بس بھول ہوئی، کیا نہیں؟ گناہ نہیں۔ انبیاء سے کیا نہیں ہوتا؟ گناہ نہیں ہوتا، تو اللہ کیا کریا؟ کپڑے نکال لیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ جنت کے کپڑے نکال لیا، کہ کپڑے میں کوئی کمی تھی اللہ کے پاس؟ نعوذ باللہ۔ پھر کپڑے کیوں نکال لیا اللہ اور جنت سے نکال دیا؟ جنت جیسے نعمت، جنت جیسی آرام جگہ سے خالی بھول کی وجہ سے نکال دیا۔ ایک تو اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، دوسرا امت محمدیہ کی شان بتلانا تھا۔ امت محمدیہ کی شان، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آسمان والے بھی بات کر لیے، زمین والے بھی بات کر لیے، قرآن میں بھی ہے، پڑھتے تھے ہم کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ کیا کرے؟ دنیا میں بھیج دیا، کہ درخت کا پھل کھا لیے، اللہ کیا کرے؟ بھیج دیا، اللہ کپڑے نکال لیا، اللہ جنت سے بھیج دیا۔ نہیں، امت محمدیہ کپڑے پہن کو گناہ کرتی رات میں، تو کیا وہ کپڑے نکال کو گناہ کرتی رات میں؟ زنا کے وہ کپڑے نکالتے، لیکن اللہ صبح میں پھر کپڑے پہناتا، ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن پوری کائنات چرچا کری اس کے بارے میں، پوری کائنات کو معلوم ہو گیا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ لیکن امت محمدیہ میں سامنے بیٹھا رہتا کبیرہ گناہ کرنے والا، لیکن معلوم ہی چھوتا، پردہ ڈالیں گے۔ کپڑے کیوں نکال لیے؟ علماء اس کی بھی بڑی حکمت لکھے ہیں کہ کپڑے اس لیے نکالے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا غضب اس کے کپڑوں پر پڑتا اس کا تھا۔ انسان کا اللہ کے غصے کا اثر سب سے پہلے اس کے کپڑوں پر پڑتا اس کا، اللہ کا غصے کا اثر سب سے پہلے کہاں پڑتا اس کا؟ کپڑوں پر پڑتا اس کا۔
اس لیے انسان کے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر لوگ دعائیں نہیں بد دعائیں دیتی ہیں. عورتوں کو ایسے کپڑوں میں دیکھ کر لوگوں کی گندی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اچھی خواہشیں نہیں. برقع والی عورت کو دیکھتے چہرہ نیچے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ جتنی عورت ڈھیلا برقع پہن کر ہاتھ میں ساکس وغیرہ، پاؤں میں ساکس وغیرہ ڈال کر ایک دم ڈھیلا برقع پہن کر آنکھوں کو بھی پردہ ڈال کر چلتی ہے، تو ایسی عورت کو مرد نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نظر نیچے کر ڈالتا کہ تو باحیا عورت جا رہی ہے. باہر ملکوں میں اگر سر کا دوپٹہ بھی کھینچنے کے لیے آئے تو انگریز خود آتے بچانے کے لیے، کہ مسلم عورت کا دوپٹہ کھینچتے ہیں وہ انگریز خود آتے بچانے کے لیے. جن کو پردہ بالکل پسند نہیں، انہوں بھی مسلمان بچی کا برقع پردہ چھیننے نہیں دیتے. اللہ تھی کون تو چھیننے گیا تو مار ڈالتے اسے پکڑ، انہوں بھی اتنی عزت کرتے. وہی ایک عورت برقع نہیں، مسلم عورت، غیر مسلموں تو چھوڑو، انہوں تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. لیکن جو مسلم عورتیں ہیں آج بھی ان کے کپڑے ایسے ہیں کہ مردوں کی نظریں ان کے اوپر خود جاری، مردوں کی کیا خود خاندان والوں کی نظریں جاتی. تو سب سے پہلا اثر گناہ کا اللہ اس کے کپڑے چھوٹے کر دیتا، اللہ اس کے کپڑے ڈھیلے کر دیتا، ٹائٹ کر دیتا. اللہ اس کے کپڑے ایسے کر دیتی کہ انہوں کپڑے پہن کو بھی پہننے سے کر سکتے. سب سے پہلا اثر کپڑوں سے کیا ہو جاتا؟ کپڑے تو ایک زینت نہیں، کپڑوں کا اثر جسم پر پڑتا. آدمی جتنا ڈھیلے کپڑا پہنتا اتنا اپنے آپ کو ایک دم معمولی حقیر سمجھتا رہتا. آدمی جتنے ٹائٹ کپڑے پہنتا، جتنا بھاری کپڑا پہنتا نہیں، انہیں اس کا چلن بھی اتنا لائق کراتا ہے، اٹھنا بھی اتنا لائق کراتا ہے، بیٹھنا بھی اتنا لائق کراتا ہے. ارے بس سب میں یہ اثر ہی ہے، گناہ کا اثر ہی ہے. اللہ سب سے پہلے کپڑے چھین لیتا ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان 3 شرطوں پر عمل کریں. اگر یہ 3 شرطیں ہمارے اندر آئیں تو اللہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں. یہ ایک شرط بھی اگر ہٹ گئی تو اللہ توبہ قبول کرتا نہیں. یاد رکھو کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا؟ گناہ کو چھوڑ دینا. دوسری شرط کیا؟ اپنے کیے پر شرمندہ. تیسری شرط کیا؟ آئندہ ہرگز نہیں کرتا. کو پکا ارادہ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنا. وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا 4. اور اگر کسی انسان کے حقوق کو مار کے کھائے ہیں اور اگر نافرمانی کسی انسان کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. بات میں غور کرو. اللہ کی نافرمانی کرے تو کتنے شرطاں؟ 3 شرطاں. 3 شرطاں رہے تو بس اللہ کیا کر دیتی؟ توبہ قبول کر لیتی، معاف کر دیتی. لیکن کسی انسان کو تکلیف دیے تو اس کے لیے 3 شرطاں نہیں، کتنے شرطاں؟ 4 شرطاں. شرطاں کس میں زیادہ ہیں؟ کتنے مہربان دیکھو اللہ. یہ غلطی میرے بندے تو کرنا کو، انہوں تجھے چھوڑتے نہیں. تو ان کے ساتھ ایسا کرنا کو، انہوں تجھے چھوڑتے نہیں. انہوں باپش تمہارے لیکن تجھے چھوڑتے نہیں. انہوں ماش تمہارے لیکن تجھے چھوڑتے نہیں. انہوں بھائیاس تمہارے لیکن انہوں چھوڑتے نہیں. انہوں رشتے تمہارے لیکن چھوڑتے نہیں. پڑوسیان لیکن چھوڑتے نہیں. دیکھ کرو ان سے. باقاعدہ بول رہا تھا اللہ کہ اگر انسانوں کے ساتھ تعلق ہو، انسانوں کے ساتھ تعلق مطلب کیا؟ انسان کی نافرمانی کی ہے تو 4 شرطاں. کتنے شرطاں؟ 4 شرطاں. اب کون سی 4 شرطیں؟ ہذہ الثلاثہ. 3 تو وہ کیا؟ آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں مارتا کسی کو، آئندہ کسی کو گالی دیتا نہیں، آئندہ کسی کی غیبت کرتا نہیں، آئندہ کسی کی چغلی کرتا نہیں، آئندہ کسی کے بارے میں کینہ رکھتا نہیں، آئندہ کسی کے اوپر غصہ کرتا نہیں، آئندہ کسی کو دیکھ کر حسد کرتا نہیں. یہ سب. دوسرا کیا؟ کر ڈالا ہے شرمندہ. ایو کسی کی غیبت کر ڈالا، کسی کا مال دبا کو کھا لیا، کسی کو مار ڈالا، کسی کو قتل کر ڈالا، کسی کو گالی دیا لیا. میری بات سن میں. تیسرا کام کیا؟ پکا ارادہ آئندہ نہیں کرتا.
ارے بس میں چوتھی شرط کیا؟ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کر دینا. چوتھی شرط کیا؟ جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کر ڈالنا. مطلب کیا کہ اگر کسی انسان کو تمہیں تکلیف دی ہیں تو جو تکلیف دی گی وہ تکلیف سے تمہیں اپنے آپ کو بری کر لینا. مثال کے طور پر کسی کا مال چرا لی وہ مال لے جا کو دینا. مثال کو تمہیں کسی کو گالی دیا لی جا کو ان سے معافی مانگنا. مثال کو تمہیں کسی کی دیکھو مثالیں دل کاری دیکھو فَإِن كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اور اگر مال یا اس جیسا کوئی تمہیں کیا کر لیے اٹھا لیے تو کیا کرو؟ ناجائز طریقے سے اٹھا لیے تو واپس کر ڈالو، تب بھی توبہ قبول ہوتی سے. 3 تو ہی پکا کر لی، کرتا نہیں، گناہ چھوڑ دلیا، شرمندہ بھی ہے، آئندہ پکا ارادہ نہیں ہے کرنے کا، پکا ارادہ کر لیا ہے نہیں کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال لے لیے ہی، کسی کا مال یا کوئی چیز ناجائز طریقے سے لے لے جا کر دیے تو اللہ توبہ قبول کرتا، سنت کرتا نہیں، دنیا میں دیا اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بار بار کہنے لگے صحابہ سے کہ کوئی صاحب حق ہے تو میرے سے حق لینا چاہتا ہے لے لو، قیامت کے دن مجھے پکڑو نہ اللہ کے دربار میں. بار بار بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی میرے سے حق لینا چاہتا ہے، کسی کا حق میں دینے سے رک گیا ہوں یا کسی کو دینے سے میں بھول گیا ہوں تو آج کوئی جو چاہے مجھ سے ہمیں اپنا حق کیا کر سکتا ہے؟ خوشی سے لے سکتا ہے. کیوں؟ میدان حشر میں مجھے نہ پکڑنا. یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کسی کا حق نہ دیے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر مال یا اس جیسا کوئی چیز ناجائز طریقے سے لے لیے ہیں، توبہ کر لینے سے کام نہیں چلتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ لے جا کر ان کی چیزیں لے جی، یہ تمہارا موبائل اس دن میں چرا لیا تھا، لے جی اللہ، ارے بس لے جی تمہاری گاڑی کیا کر لیا تھا میں اس دن چرا لیا تھا، لے جی تمہارے پیسے تم نے کیا کہ تمہارے جیب سے کیا کر ڈالا تھا میں چرا لیا تھا. سنارے وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ. اور اگر دوسرا کام کسی پر تہمت لگا لیتے تو اس کی حد، اس کی سزا اپنے نفس پر لگانا. تہمت لگانا کو اس کی سزا اپنے نفس پر لگانا. کیا مطلب؟ کہ اللہ میں کسی کے اوپر تہمت لگا لیا ہوں، اس لیے میں کیا کروں گا؟ ایک روزہ رکھوں گا، میری غلطی کو معاف فرما، ایک روزہ رکھوں گا. یہ روزہ آپ کو، یہ روزے کا ثواب آپ کو جن کے اوپر میں تہمت لگایا کہ ان کو دیا. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز کا ثواب کیا کر ڈالو؟ ان کو دیا. اپنے نفس کے اوپر سزا لگانا. ارے بس تو اور ایک بار تہمت لگانے سے ڈرتی کہ تو روزہ رکھنا پڑتا، نمازیں پڑھنا پڑتا. اور دوسرا کام کیا کرنا؟ ان سے جا کو معافی مانگنا، معافی مانگ کر ان کو خوش کرنا. کتنی بچیوں پر آج تہمت لگاتی، نوجوان بچے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر آرام سے بول رہا تھی انہوں نے جو محبت کر رہی میں ان کو محبت کروں، چپکے دوستوں کے سامنے امیج بڑھانے کے واسطے. کتنی شادی شدہ عورتوں کو تہمتیں لگا دی آج آرام سے. نوجوانہ انہوں بیٹا سمجھ کو بات کرتے رہتی، انہوں بھائی سمجھ کو بات کرتے رہتی، لیکن دوستوں میں اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے کیا بول ڈالتا ہے انہوں مجھے محبت کرتی بولا تھا. بڑی عورت کو بھی دوستوں بھی ارے ہو کیا رہے کب سے رہی ہے، ڈرتاش نہیں ہونے کہ کیا بول رہا ہے. تہمت بڑی خراب چیز، یاد رکھو. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 100 سال مصلی پکڑے انہیں. کہتے سال 100 سال مصلی پکڑے، عبادت کرا، مر گیا لیکن معافی نہیں مانگ گیا تو اللہ اسے سیدھا اٹھا جہنم میں ڈالتا. کتنے سال عبادت کرا تو مست بول ڈالتی، آرام سے زبان استعمال کرتے رہتی. کہے گا تو کون جا کو سے پوچھتی کیا تمہیں محبت کریں گے آپ؟ مشہور آیا تھا بس ہوتا. بچیوں پر تہمتیں، عورتوں پر تہمتیں. اللہ اکبر. خود اپنے آپ کو پاک کرنے کے واسطے نام سامنے والے کے اوپر ڈالا لو، بازو ہٹ جاؤ، میں کیا بھی کری نہیں، میں کیا بھی کرے نہیں، پورا نوچ کر لگا لو تہمتیں. یہ کام نہیں چلتا. صرف معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلتا، معافی مانگ کر ان کو خوش بھی کرو. ارے بس سب میں وَإِن كَانَتْ غِيبَةً
استحلہ منہا، اور اگر غیبت کیے ہیں، اور اگر کیا کیے ہیں؟ غیبت کیے ہیں، تو تب بھی کیا ہے؟ فوراً ان سے جا کر معافی مانگو، ان سے جا کر معافی مانگو۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، ضروری ہے کہ کیا؟ ہر گناہ سے توبہ کرے۔ ارے بس میں ہر گناہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ بہت ضروری چیز ہے، توبہ بہت ضروری چیز ہے۔ بس اگر توبہ اپنے بعض گناہوں سے توبہ کیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے جن بعض گناہوں سے انہیں توبہ کیا ہے، ارے باسط میں جن گناہوں سے وہ توبہ کیا ہے وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، ارے باسط میں، اور باقی رہ جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب کہ جتنے گناہوں سے انہیں توبہ کیا ہے اتنے گناہ تو اس کے کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی، لیکن تب بھی بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو یا بندوں کی حق تلفی ہو، دونوں کے لیے بھی توبہ شرط ہے، اور توبہ کے دلائل قرآن اور حدیث میں بھی ثابت ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ اللہ خود بولا ہے، اور توبہ کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ صرف یہ باتیں نہیں علماء کی، قرآن میں بھی ثابت ہے، یا احادیث میں بھی ثابت ہے۔ تو انسان کے ساتھ حق تلفی ہوئی تو 4 شرطیں، اللہ کے ساتھ حق تلفی ہوئی تو 3 شرطیں، ارے بس سمجھے۔ تو یہ 4 شرطیں اگر دل میں رکھ کر اگر ہمیں کسی بندے کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ 4 کام کرو، اللہ کی نافرمانی کر کو صرف 3 شرطیں اپنے اندر رکھ لے کو، اللہ سے معافی مانگ لیے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ارے بس۔ اسی لیے دو پہلی چیز، پہلی آیت قرآن کی، اللہ فرماتی توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتی توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تیسری جگہ اللہ فرماتی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ 3 آیتیں، اللہ ان 3 آیتوں میں کیا بتلا رہی کہ اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرو، اپنے گناہوں سے کیا کرو؟ مکمل توبہ کرو۔ آیتیں سے ثابت ہوا نہیں؟ اب دیکھو احادیث دیکھو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کتنے مرتبہ کہتے ہیں؟ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ حالانکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہے، مطلب کیا؟ اللہ ان کو کچھ بھی کرو معاف کرنے کا وعدہ کرے، معاف کرنے کا وعدہ کرے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط کام بھی نہیں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول بھی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ بہکانے کے واسطے ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا نہیں، تو آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن وہ ایمان قبول کر لیا ہے۔ مطلب کیا؟ مجھے بہکا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مغفور تھے، گناہوں سے پاک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک رکھا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ تو میری اور تمہاری کیا حالت ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک ایک لحظہ ایک ایک سیکنڈ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرنا،
کتنی مرتبہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنا. اسی لیے اللہ فرمانی میں شروع میں قرآن کی آیت پڑھے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو خالص اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. اور ایک جگہ اللہ فرماتا نہیں، ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف رجوع یعنی توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ. استغفروا ربکم، مغفرت مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان سب آیات میں اللہ خود اپنے بندوں کو کیا بول رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میرے سے معافی مانگو، میرے سے کیا کرو، معافی مانگو. اللہ باقاعدہ کہہ رہا ہے. تو وہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک یا چند یہ گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے. جب تک ان سے بھی شرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ کے وجوہ پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے. تو دوسری حدیث دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایک صحابی کیا کہتے ہیں، دیکھو کہ وعن اغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانہ اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، رواہ مسلم. دوسری حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اغر بن یسار مزنی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ارے بس سب میں. دوسری حدیث. تیسری حدیث دیکھو، وعن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبت عبدی من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ. کہ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، ارے بس سب میں، جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو. وفی روایت لمسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الی من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانتفلت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. اور ایک مسلم کی روایت میں اور ایک حدیث اسی طریقے سے ہے لیکن کچھ الفاظ زائد ہیں کہ اس حدیث میں یہی بتانا چاہتے ہیں، مثال کو میں سمجھاؤں تم دیکھو کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے ساتھ بہت سارے کھانے پینے کے سامان، اپنے پیسے، اپنا سب کچھ رکھ لے کر جنگل میں گیا. جنگل میں جا کر اونٹ کو چھوڑ ڈال کو تھوڑی دیر سو اٹھا، سو اٹھ کر دیکھا تو اونٹ نہ ہے، کھانے کے سامان نہیں، پینے کی چیزیں نہیں، پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اٹھ کر دیکھا تو پورا گم ہو گیا ہے. پوری جنگل چکر لگایا، پوری جنگل چکر لگا کر آ کر مایوس ہو کے ایک درخت کے سامنے سو گیا، تھک کو مایوس ہو کے سو گیا. پھر نیند سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے 6 اونٹ اور پورے سامان بھی ہی. تو ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اٹھا کر کہنے لگا جوش میں، خوشی میں کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں. خوشی میں دیکھو کیا بولا رہا، دیکھو تو خوشی میں لفظ بدل گا اس کا، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں. خوشی میں انہیں کیا بولنا وہ بھی بھول گیا.
تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو انہیں خوشی میں اللہ کو بندہ بنا لیا، بندے کو اللہ بنا لیا خوشی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی بھی اس سے زیادہ کرتے جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرے. تو آ رہی ہے بات سمجھ میں آئی کہ ابھی بات اچھی طرح؟ تو ان احادیث سے، ان قرآنی آیات سے، ان باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم اس وقت تک بچ نہیں سکتے. توبہ ضروری ہے، توبہ ہتھیار ہے ہمارا. ارے بس اپنے گناہوں سے جب تک ہم روتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر روتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی، ہماری قبر بھی اچھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی. لیکن شرط یہ کہ یاد رکھو، گناہوں پر رونا کب آتا ہے؟ جب نیکیوں پر رونا شروع کرے تو نیک کاموں پر رونا شروع کرے انشاءاللہ گناہوں پر رونا آسان ہو جاتا. نماز پڑھے بھائی، رو ڈالنا، اللہ قبول کرے کہ نہیں کہ نماز، اللہ نماز قبول کر لے. اللہ صدقہ دیے، رو ڈالنا، اللہ صدقہ قبول کر لے. اللہ قرآن پڑھے، رو ڈالنا، اللہ قبول کر لے، اللہ میرا قرآن قبول کر لے. اللہ زکوٰۃ دیے، رو ڈالنا، حج کرے، رو ڈالنا، عمرہ کرے، رو ڈالنا، قرآن پڑھے، رو ڈالنا، ذکر کرے، رو ڈالنا، کسی کو ساتھ دیے، رو ڈالنا. نیکی کے کام کر کر کو روتے رہنا اللہ کے سامنے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. اللہ تو اتنی عادت بن جاتی ہم نا کہ غلط کام پہ خود بخود آنکھیں سے پانی آ جاتا. جا کو آنکھیں بنا لے، کو رونے کی کوشش کر لے، کو پورا بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود آنکھیں پانی آتا غلط کرتے ہیں. کیونکہ تو جو نیکیوں پر جتنا رو رہی ہیں تو انہوں گناہوں پہ کم روتی ہیں. اس لیے دیکھو، میں کتنی اچھی مثال، یہ جمعہ کے دن میں کتاب میں مسورات میں بھی میں سنایا ہے بات کہ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا، دیکھو بچے کا ایک کوڈ اللہ بنا کوئی. ارے بس بچے کو بھوک لگی، روتا ہے. بچے کو پیاس لگی، روتا ہے. بچے کو کیا تو بھی کاٹیا، روتا ہے. بچہ استنجا کر لیا، روتا ہے. بچہ پاخانہ کر لیا، روتا ہے. بچے کو کیا بھی ہو جان دے، اس کا کوڈ ایک بچے کا کیا، روتا. ماں باپ سمجھ جاتی کہ رو رہا ہے شاید بھوک کی ضرورت ہے، رو رہا ہے شاید دودھ کی ضرورت ہے، رو رہا ہے شاید استنجا کر لیا ہے، رو رہا ہے شاید نیند نہیں آ رہی ہے، رو رہا ہے شاید بیمار ہے. سمجھ جاتا کہ نہیں؟ ماں باپ سمجھ جاتی کہ نہیں؟ تو اللہ دیکھو بچے کو رونا ایک ایسی چیز بنائے کہ بچہ جب تک روتا رہتا ماں باپ اس کے اوپر فدا ہے کہ نہیں؟ اسے خاموش کرے تک ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے تو وہ لٹال دی صرف بچے کو خاموش کرانے کے واسطے، ہے کہ نہیں؟ تو رونا اتنی اچھی چیز ہے کہ رونے کی وجہ سے بچے کو ہر چیز ملتی رہتی ہے، بچوں کی ضد پوری ہوتی رہتی ہے، ہوتا کہ نہیں؟ بچے کیا بھی ہونا کا تو کیا کرتے ہیں؟ بچے طاقت دکھاتی ہیں، کیا کرتی؟ روتی. وہی انسان جب رونا چھوڑاتا، دیکھو اللہ دینا چھوڑاتا. جس طرح بچہ روتا تھا تو بچے کو سب ملتا تھا، بچہ رونا چھوڑیا اللہ ماں باپ دینا چھوڑ ڈالا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب تک بندہ روتا رہتا اللہ دیتے رہتے، جب بندہ رونا چھوڑے اللہ دینا چھوڑ دیتا. سمجھ میں یہ بات ہے؟ نہیں سمجھ میں سکا ہے؟ پریشانوں کو دیکھو، جب تک بچہ روتا تھا ماں باپ دیتے تھے، جب بچہ رونا بند کر ڈالا، اب سوچا کہ مجھے ضرورت نہیں رونے کی، تو ماں باپ بھی سمجھے کہ اب دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب تک بندہ اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے اللہ دیتے رہتے. جب بندہ رونا چھوڑا اللہ کے سامنے آ کر رونا کا چھوڑ ڈالتا اللہ دینا بھی چھوڑ ڈالتا. اس لیے روتے رہنا. آنکھ وہ آنکھش نہیں جو اللہ کے سامنے روتیش نہیں، جو اللہ کے سامنے آنسو گراتیش نہیں. شرماتی لوگ رونے کے واسطے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اب میں کیا بولیں گے حضرت، ہمیں چیخ مار مار کو مسجد میں روتے، ہچکیاں مار مار کو مسجد میں روتے. کتنی اچھی شاندار گھڑی پہن لے آیا مسجد میں، آستین اوپر رہتی نیچے رہتی، اس کی اوپر رہتی ہے. کیا پہنا ہے؟ شاندار گھڑی پہنے بھائی، چھپانے واسطے. کیا گاڑی لیا ہے، باہر ہی نکالا نہیں، 2 سال اندر ہی ہے، کہیں بھی ہوتا یہ لوگاں کیا بول لیتے ہیں. گھر بن لیا ہے، اوپننگ ہی کرا نہیں، 5 سال ہو گیا. کیا بھائی لوگاں کیا بول لیتے ہیں؟ کرتا کون؟ تو بیوقوف، کوئی بیوقوف کرتا نہیں.
पहले लेते ही शुरू में फिराता एक राउंड, अरे बस में वत्ता जोश में रहता हूँ। तो दुनियावी कोई भी चीज़ लोग शर्माती, लोग क्या बोल लेती, लोग क्या बोल लेती सोचता नहीं, लेकिन जब अल्लाह के सामने रोने का मौका आता देखो क्या बोल लेती कि रति लंबी दुआ बोले करे तो क्या बोल लेती कि रति अल्लाह के बारे में तारीफ़ करे तो क्या बोल लेती कि अरे बोलने वाले बोल लेंदे भाई, जिसे खुश करना है उन्हें खुश होगा तो बस हम ना, अरे बस में इंसानों को खुश नहीं कर सकते, याद रखो। कभी भी इंसानों को खुश करने की कोशिश भी करना नहीं, तुम्हारे अच्छाइयाँ रहे तक वाह वाह बोलते रहते, ये तुम्हारी बुराई लग जाते उनके हाथ में पूरी ज़िंदगी टोकते रहते। तुम्हें तहज्जुद को भी उठको आएगा ना, कांगी जा रहा है ना, ताना देते, हर चीज़ में ताने देते। इसलिए कभी भी अल्लाह के सामने जो भी करना है हमें करना है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी समझ पाए, मेरा अल्लाह को मैं राज़ी करना है बस होता। लोग राज़ी होंगे नहीं होंगे हमारा क्या है उसमें, लेकिन मेरे से मेरा अल्लाह राज़ी होगा। इसलिए रोना रोए तो इंशाअल्लाह उसकी शान इसके पास, अल्लाह के पास। इसीलिए अल्लाह को दो ख़तरे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ खून का ख़तरा है कि नहीं, हदीस में अल्लाह को दो ख़तरे पसंद, बोलेंगे नहीं भाई। एक अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ खून का ख़तरा, दूसरा हदीस खुद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि ये ख़तरा मोमिन का अल्लाह के डर में निकलता है तो जहन्नम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। तो दूसरा ख़तरा कौन सा? मोमिन की आँख का ख़तरा जो अल्लाह के डर से निकलता है। कितनी कीमत नहीं इसकी, शैतान चुपके आने दियालता हो संख्या से है। जे तुम्हारा अब्बा देखते ही रोना को जी, फिर तुम्हारा अब्बा तुम ना वली समझ जाती हो तो रोना छुड़ाता हो, ये अब्बा देखते हैं रोना कम कर लेता हो, शोहर देखते हैं वो बीवी रोना कम कर देते हो, जिम्मेदारान देख रही हो मामूली हद में रोना छोड़ डालते हो, जिम्मेदारान हकीर बन जाती है, हदमैंग समय रोए तो रोना छोड़ देते हो। हर जगह कुछ तो एक शैतान लाकर क्या करता है, रोना छुड़ाता हमारा से, नहीं रोते रहना अल्लाह के पास। अरे बस रोने वाले की अलामत क्या कहते हो, अल्लाह मैं कमज़ोर, मेरे हाथ से होता नहीं, को रो रहा सो, ये अलामत उसकी अपने आप को कमज़ोर। अरे बस तो अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक उसके दरबार में रोने की और उससे आखिरी सांस तक अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का दुकाने इश्क है मिलती है या इश्क की पुड़िया, यहाँ से मिलती है हाँ अरे हाँ इश्क की पुड़िया। मेरा महदुल फ़कीर इस्लाम का गुलशन निराला है, हिदायत का ये मरकज़ है